يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ یہ سورہ مائدہ کی 87 اور 88 نمبر آیتیں ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر اہل کتاب کے معاملات کا ذکر تھا، اور وہ جس طرح مسلمانوں کی دشمنی پر تلے ہوئے تھے ان کا بھی ذکر آیا تھا، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ خطاب بھی تھا کہ اب آپ لوگ ان کی فکر چھوڑ کر اپنے کام میں لگیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کی تعمیل میں لگیں۔ چنانچہ یہاں سے سورہ مائدہ میں مختلف احکام کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو مسلمانوں کو اپنی زندگی میں درپیش ہیں یا ہوں گے۔ ان کی کچھ تفصیل آگے کی آیات میں بیان ہو رہی ہے۔ ان میں سے یہ پہلی آیت ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ ایمان والو، تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام قرار نہ دو۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جس طرح کسی حرام کو حلال سمجھنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، اسی طرح حرام کو حلال کرنا، اسی طرح حلال کو حرام کرنا، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو آدمی حرام سمجھنے لگے تو یہ بھی اسی طرح گناہ ہے جیسے کہ حرام کو حلال کرنا۔ کوئی شخص فرض کرو کہ شراب کو حلال کہنے لگے یا خنزیر کو حلال کہنے لگے، جس طرح یہ گناہ ہے اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی چیز کو حرام کہے جس کی اباحت یا جس کا حلال ہونا قطعی نصوص سے ثابت ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ مثلا پانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نص قطعی سے اس کو حلال کیا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ نص قطعی سے اس کی حلت ثابت ہے، اب کوئی کہے کہ یہ حرام ہے تو یہ بھی انسان کو کفر تک لے جائے گا۔ جیسے خنزیر کو حلال کہنے والا کافر ہو جائے گا، اسی طرح پانی کو حرام کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کے حکم کا انکار کیا۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف حرام کو حلال کرنا بری بات ہے، بلکہ حلال کو حرام کرنا بھی بری بات ہے، اور اس حرام کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کی حلت یا اباحت نص قطعی سے ثابت ہے، قطعی ثبوت بھی ہے، قطعی الدلالہ بھی ہے، اور پھر اس پر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حرام ہے، یہ تو کفر تک لے جاتی ہے بات۔ دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ
کوئی شخص قسم کھا کے کوئی چیز حرام کر لے اپنے اوپر، فی نفسی حلال تھی لیکن اس کو قسم کھا لی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو یہ ایک طرح سے اس نے اپنے اوپر ایک حلال چیز کو حرام کر لیا قسم کھا کر. تو اس میں سے یہ کوئی چیز پسندیدہ تو نہیں ہے، یہ نہ صرف ایک کفر تک تو نہیں پہنچاتی، لیکن یہ وہ چیز اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا وہ جب تک قسم کا کفارہ ادا نہ کرے تو وہ کام کر نہیں سکتا. لیکن یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے بلا وجہ ایسا کرنا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم کیوں حرام کر رہے ہو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی تھی. تو یہ بھی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو. اور اگر بلا وجہ ایک قسم کھائی ہے، کوئی خاص اس کا مقصد نہیں تھا، تو اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم بھی کھا لے اور بعد میں اس کو خیال آئے کہ میں نے قسم غلط بات پر کھا لی، تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. تو یہ حلال کو حرام کرنے کی دوسری شکل ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے نہ تو اس کو حرام سمجھے، نہ اس کو اپنے اوپر قسم کھا کر حرام کرے، لیکن عملاً ترک کر دے. اس کو پسند نہیں آتی کوئی چیز، کھانے کا دل نہیں چاہتا، چھوڑ دیا. تو یہ کوئی حرام نہیں کیا اس نے، لیکن عملاً اس کو چھوڑ دیا. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو آدمی شرعاً حرام نہ سمجھے. یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب آدمی کسی فقہی مسئلے پر غور کر رہا ہوتا ہے، ایک عالم آدمی، اور اس میں آدمی کو دلائل مختلف سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تو اگرچہ قاعدہ یہ ہے کہ تعارض ادلہ کے وقت میں حرام کرنے والی دلیل کو راجح قرار دیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے احتیاط کے مطابق، لیکن یہ سمجھنا کہ دوسری جانب جو ہے وہ بالکل ہی باطل ہے، یہ سمجھنا بھی درست نہیں اگر وہ مسئلہ مجتہد بھی ہے. اسی طرح بعض اوقات لوگ ایک مزاج بن جاتا ہے کہ جس مزاج کے تحت ان کو حرمتیں زیادہ پسند آتی ہیں، ممانعتیں زیادہ پسند آتی ہیں بنسبت اباحت کے. چنانچہ چاہے اگرچہ دلائل شرعیہ وہ حلت پر دلالت کر رہے ہوں، پھر بھی ان کا دل چاہتا ہے کہ اس کو حرمت اختیار کی جائے اس میں. تو یہ بھی ایک طرح سے اس میں داخل ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. چنانچہ فقہائے کرام، ہمارے فقہائے اقدمین جو فقہائے متبوعین ہیں، یعنی جن کی لوگ اتباع کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام محمد وغیرہ، ان میں سے بعض سے منقول ہے، دوسروں کے طرز عمل سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. امام مالک کو جب کسی مسئلے کے اندر کوئی صریح نص حرام ہونے کی نہ ہو، لیکن اجتہاد کی بنا پر وہ اس کو ناجائز کہنا چاہتے ہوں، تو کبھی اس کو حرام نہیں کہتے. حرام نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں اکرہ، میں اس کو پسند نہیں کرتا. اس کو زیادہ سے زیادہ مکروہ کہہ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا. کہیں بھی ان سے یہ منقول نہیں ہے کسی مجتہد فی مسئلے میں کہ انہوں نے کسی ایسی چیز کو جو وہ اجتہاد کی بنا پر حرام کہہ رہے ہوں، اجتہاد کی بنا پر ناجائز سمجھتے ہوں، ان کے لیے لفظ حرام استعمال کیا. اور
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی طریقہ یہی ہے، ان کے ساری کتابوں میں ظاہر روایت جو کہلاتی ہیں ان میں کہیں حرام کا لفظ ایسی مجتہد فی چیز کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوا، اکرہ یکرہ کہ یہ چیز جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ أَنَّ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ تو کسی حلال چیز کو حرام کہہ دینا یہ اللہ پر افطرا ہے، جھوٹ کا افطرا ہے، تو یہ بھی منع ہے اور سخت الفاظ ہیں اس میں۔ تو اس واسطے امام مالک کہتے ہیں کہ میں اس کا مصداق نہ بن جاؤں، میں حرام کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج کل حرام کا لفظ بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہونے لگا ہے، جو چیز مکروہ ہے اس کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں۔ حرام وہ چیز ہوتی ہے کہ جو قطعی دلائل سے قطعی ثبوت طریقے پر ثابت ہو، وہ حرام ہے۔ باقی جو چیز ہیں ان کو ناجائز کہہ دو، ان کو مکروہ کہہ دو، لیکن اس کے لیے حرام کا لفظ استعمال نہ کرو۔ پھر اسی کے آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو چیز کو حرام نہیں کہا اس کو آپ حرام کہنے لگو۔ دوسرے، حد سے تجاوز کے معنی یہ ہے کہ شریعت نے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا ہوا ہے۔ ایک چیز ہے جو فرض ہے، ایک چیز ہے جو واجب ہے، ایک چیز ہے جو سنت ہے، ایک چیز ہے جو نفل ہے، ایک چیز ہے جو مباح ہے۔ تو ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھو۔ اگر واجب کو آپ فرض کہہ دو گے یہ حد سے تجاوز ہوگا، اگر سنت کو آپ واجب قرار دے دو گے وہ حد سے تجاوز ہوگا، اگر نفل کو آپ سنت مؤکدہ کہہ دو گے وہ حد سے تجاوز ہوگا۔ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو، ہر چیز کا الگ حکم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سنت پر عمل کرتا ہے اور اس کو واجب سمجھتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ عمل سنت پر کر رہا ہے لیکن عقیدتاً اس کو واجب سمجھ رہا ہے تو یہ گناہ ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ مستحب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا بہتر اور قابل ثواب ہوتا ہے اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مستحب کا ایسا التزام کرے کہ جیسا التزام واجبات کا کیا جاتا ہے تو وہ بھی بدعت ہو جاتا ہے کام مستحب، اور اس کی پابندی کرنا کوئی بظاہر تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کرے، ساری زندگی کرے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس طرح کرے کہ اس کے نتیجے میں دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ بھی واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، تو یہ ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، بدعت میں داخل ہے۔ یا کوئی مباح کام ہے اور اس مباح کام کو آدمی یہ سمجھ کر رہا ہے کہ یہ مستحب ہوگا تو یہ بھی وہ مباح کام کو اس نیت سے کرنا یہ حدود سے تجاوز ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو لوگ تعویذ گنڈے لکھواتے ہیں یا آیات قرآنیہ سے علاج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جائز تو ہے، شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر جائز طریقے سے کیا جا رہا ہے، جائز الفاظ لکھے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدرت کا ذکر ہے، کسی شیطان سے مدد نہیں مانگی جا رہی تو جائز ہے، لیکن لوگ اس کو نیکی سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں کہ تعویذ گنڈوں سے علاج کرنا ثواب ہے، یہاں تک کہ اس کا نام روحانی علاج رکھ دیا ہے، تو اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ یا جو شخص یہ کام کر رہا ہو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت، یعنی اس تعویذ گنڈے کے کرنے کی وجہ سے یہ بہت بزرگ ہو گیا۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ تعویذ گنڈے کرنا جائز ہے بشرائط،
لیکن نہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مستحب ہے، نہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سنت ہے، نہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ثواب کا کام ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے دوا کھا لینا، دوا سے کسی کا علاج کرنا، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے حکم کے اعتبار سے، لیکن لوگ اس کو مستحب سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بھی حدود سے تجاوز ہے۔ اتنا زبردست لفظ ہے یہ، ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو۔ تلک حدود اللہ، دین نام ہی حدود اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہے ہر چیز کی۔ محبت کی بھی ایک حد ہے، پیغمبروں سے محبت، اللہ کے رسولوں سے محبت، لیکن حد ہے کہ وہ محبت اللہ کی محبت کی طرح نہ ہو، یعنی اس کو خدا نہ بنا دیا جائے۔ صحابہ کرام سے محبت بھی ایک نیکی کا کام ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کہ اس کو نبی کا درجہ نہ دے دیا جائے۔ تو سارا دین جو ہے وہ حدود اللہ کی تفسیر ہے، اللہ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں۔ تو لا تعتدو ایک جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری جو بدعملیاں ہیں یا اعتقادی یا عملی، ان سب کا توڑ کیا ہے یہ فرما کر ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یاد رکھو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو کچھ رزق تمہیں دیا ہے کھاؤ، حلال طیب سمجھ کر کھاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حلال کیا میرے لیے، اس کو میں اس کی نعمت سمجھ کر کھاؤں گا، وہ کھاؤ۔ اس سے پرہیز کرنا، پرہیز سے مراد یہ کہ دین کے اعتبار سے پرہیز کرنا، کہ اگر میں مثلا مجھے اچھی غذا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو میں اس کو ٹھکرا کر ایک معمولی غذا استعمال کروں گا، تو یہ بڑی حد سے تجاوز ہوگا۔ بعض صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ وہ علاجاً کبھی کبھی ایسا کر لیتے تھے، لیکن وہ ایک علاج تھا، وہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جو دین کا لازمی حصہ ہو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ ہر حکم کے ساتھ تقریباً لاتے ہیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو، کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل اسی وقت ہوگا جب تمہارے دل میں یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے، اور میں اگر حد سے تجاوز کروں گا تو ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ یہ ایک بنیادی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں، احکام کے شروع میں یہ عطا فرما دیا، جو بڑا ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی حدود کو سمجھنے اور ان کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔